बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 जनवरी और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने शेर अफजल मरवत का वो हमला जो उन्होंने सलमान अकरम राजा पर किया था उसके बारे में रखते हैं, क्योंकि आज उसी हमले का जिक्र अडयाला जेल के अंदर हुआ और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर भरपूर जवाब दिया है। और मेरा ख्याल है कि अब ऐसे हमले या तो नाकाम हो जाएंगे और या होना ही बंद हो जाएंगे। बहरहाल जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उनको पहले हम ये बता दें कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक बयान दिया था। बयान उन्होंने ये दिया था कि अगर मुतालबात ना भी माने गए, जैसा कि पहला मुतालबा ये था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए जेल में, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मुलाकात ना भी हुई तो तीसरी नशस्त भी होगी, चौथी भी होगी, पांचवीं भी होगी, छठी भी होगी, तो ये मामला आगे चलता रहेगा, मुज़ाकरात जो है वो होना बंद नहीं होंगे। अच्छा, अमूमी तौर पर यही नून लीग की ख्वाहिश है, यही वो चाहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो या ना हो, मुज़ाकरात चलते रहे। जो मेरा तज्जिया है, जो ज़ाती ओपिनियन है, मैं बार बार आपको देता रहा हूँ कि इन मुज़ाकरात से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर जो GSP प्लस का दबाव है इस वक्त, जो उनके ऊपर ट्रंप प्लस प्लस का दबाव है, उस सारे दबाव के अंदर उनकी ख्वाहिश भी यही है कि मुज़ाकरात का मामला लंबा चलता रहे, क्योंकि इससे उनको हासिल क्या है? उनको हासिल ये है कि अगर कोई बैरूनी कोई भी GSP प्लस है, कोई बैरूनी अदालत है, कोई बैरूनी फोरम है, वो उनको तनकीद करता है, उनसे सवाल पूछता है, तो उनके पास जवाब ये है कि जी हम तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हम तो साइड पे है। ये तो इस वक्त एक सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और दूसरी तरफ सियासी जमातें जो हैं जिनमें 5-6 का गुलदस्ता बनाकर जिनके साथ मुज़ाकरात चौधरी निज़ामुद्दीन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको फ्रंट पे रख के, तो वो ये कहेंगे कि ये देखें ये सियासी जमातें आपस में बातचीत कर रही हैं और इन सियासी जमातों की जो भी बातचीत होगी हमें तो मसला नहीं है, तो दो सियासी कुव्वतें एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं, हम तो साइड पे हैं। जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके पास फेस सेविंग भी है, और जाहिर है मुज़ाकरात के अंदर से जो खबर निकलेगी उससे कुछ ना कुछ डाइवर्जन भी क्रिएट होगी। जैसे मरवत साहब का जो हमला था सलमान अकरम राजा पे, उससे भी डाइवर्जन निकली। इसी तरह से नून लीग के दोस्त भी जो भी हमले करते हैं आए दिन, उनसे कोई ना कोई डाइवर्जन आती है, और उस डाइवर्जन में जो मेन मुद्दा है डी चौक के ऊपर गोली किसके अहकामात पर, ये तो पता है किसने चलाई, किसके अहकामात पर और कितने लोगों को शहीद किया गया और क्यों चलाई गई, वो जो तमाम का तमाम मुद्दा है वो साइड पे हो जाएगा, ना इंटरनेशनली डिस्कस होगा ना लोकली डिस्कस होगा। इसलिए चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को बड़ा फ़ायदा है, जो पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा है कि मुज़ाकरात वाला काम चलता रहे। तो शेर अफजल मरवत साहब का ये बयान था, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने उनके कहने पर बयान दिया, लेकिन एटलीस्ट ये बयान उनको फ़ायदा दे रहा था मिलिट्री जनरल्स को। और उनके इस बयान के बाद सलमान अकरम राजा साहब से जब टेलीविज़न पर पूछा गया कि क्या ये मुलाकात हो ना हो फिर भी मुज़ाकरात चलते रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब हमारी उस नेगोशिएशन कमेटी में नहीं है और उन्हें मामलात का नहीं पता। उनका बयान जो है वो पार्टी पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, और उनको दूसरे लफ्ज़ों में तो उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने ये कहा नहीं, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि शेर अफजल मरवत साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए। और मैं खुद भी यही समझता हूँ, बग़ैर कोई साइड लिए, बग़ैर किसी पे हमला किए, मैं सिर्फ जो एक मेरिट की बात है वो यही है कि उनको इस पर बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो इस हिस्से का इसका हिस्सा नहीं। और अगर उन्होंने बयान देना था तो जैसे मैं आपके सामने अपना तज्जिया रखता हूँ कि ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, तो ये कहते कि मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए, ना कि वो पार्टी पोजीशन देते, क्योंकि ना उनके पास पार्टी का कोई ऐसा ओहदा है और ना ही उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने ये बयान दाग दिया। उसके बाद जब सलमान अकरम राजा साहब से टेलीविज़न के ऊपर ये पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया। मरवत साहब को इसका पता चला कि सलमान अकरम राजा साहब ने मेरे बयान के ऊपर ये बयान दिया है कि ये उनका ज़ाती ओपिनियन है और पार्टी पॉलिसी नहीं है ये, तो उस पर मरवत साहब गुस्से में आ गए। और मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा उसका क्लिप दिखा देता हूं, अगर आपने पहले नहीं देखा, वो उन्होंने क्या कहा वो देख लीजिए, और उसके बाद फिर आज इमरान खान साहब ने इस सारे काम के ऊपर क्या कहा है वो बात करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब के लिए मैंने काफ़ी बर्दाश्त कर लिया, मैंने काफ़ी मतलब कोशिश की कि वो शायद खामोश हो जाए, लेकिन सिर्फ आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, ये सलमान अकरम राजा साहब का PTI से क्या ताल्लुक है? सेक्रेटरी जनरल है आपकी पार्टी। कौन कहता है? खान साहब ने लगाया उनको। कोई नोटिफिकेशन देखा है आपने? आपको PTI की आईन आपने पढ़ा है? सिर्फ इलेक्टेड आदमी जिसने इंटर पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट की वो सेक्रेटरी जनरल हो सकता है। यानी हम अगर अपने पार्टी के आईन को पामाल करेंगे तो पाकिस्तान के आईन की बात किस तरह करेंगे?
सलमान अकरम राजा का कोई नोटिफिकेशन आपने देखा है? सलमान अकरम राजा के दस्तखतों से कोई आपने कुछ देखा है? ये हजरत सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकता पीटीआई का। ये देखा आपने। अब मरवत साहब जो हैं वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा होते कौन हैं, वो तो सेक्रेटरी जनरल भी नहीं हैं, और वो तो पार्टी में नए आए हैं, और वो पार्टी के लगते क्या हैं, और ये तमाम बातें कही। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगर देखा जाए तो शेर अफजल मरवत साहब शायद सलमान अकरम राजा से भी बाद में उस तरह से पार्टी में आए हो, क्योंकि सलमान अकरम राजा काफ़ी देर से लीगल सर्विसेज की साइड के ऊपर जो है वो चेयरमैन के साथ और पार्टी के साथ मुंसलिक थे, और चले बहुत देर नहीं तो कम अज़ कम साल 1.5 साल से तो वो मुंसलिक ही थे। और जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो भी एहतरामन मैं उनके सामने भी अर्ज़ करता हूँ, वो भी हमारे ज़ाहिर है पार्टी मेंबर हैं, हमारे कुलीग हैं, उनके सामने भी मैं एहतरामन अर्ज़ करता हूँ कि आप भी 9 मई के बाद ही आए हैं। तो ये ताना सलमान अकरम राजा को आपका देना मुनासिब नहीं था, और फिर उनके सेक्रेटरी जनरल पर सवाल उठाना वो भी मुनासिब नहीं था। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने उन्हें सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया है, और ऐसे हालात के अंदर जब हमारी पार्टी के ऊपर ज़मीन तंग की हुई है और ना इलेक्शंस के रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन देता है, ना कोई और काम करने देता है, ऐसे हालात के अंदर अगर आप कहेंगे कि सेक्रेटरी जनरल ये नहीं है, वो है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ है, तो इससे हो सकता है आपकी ये ख्वाहिश ना हो सकता है आपका मतमय नज़र ये ना हो, लेकिन आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बेशक गैर दानिस्ता तौर पर कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन को, इमरान खान के मुखालफिन को, जो इमरान खान को और पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। तो आज इमरान खान साहब से इसके ऊपर सवालात किए गए, उन्होंने इसके ऊपर भरपूर जवाब दिया। पहले तो उन्होंने ये जवाब दिया कि सलमान अकरम राजा ही हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, और उन्होंने बग़ैर किसी का नाम लिए, मेरा नहीं ख्याल जो रिपोर्ट मेरे तक पहुंची, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर है सरजनश इसमें शेर अफजल मरवत साहब की ही हुई, जो हमें मुझे तो मीडिया से ही पता चल रहा है, जो मीडिया के दोस्त वहाँ पर गए उनसे बातचीत हुई, तो नाम उन्होंने नहीं लिया गालिबन, लेकिन इशारा वाज़ेह था, उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब की इस पर जो बात है उससे डिस्टेंस किया। जो उनका ओपिनियन था कि वो सेक्रेटरी जनरल नहीं है, उसको इमरान खान ने रद्द किया। उसके बाद अलीमा खानम साहबा ने भी बाहर आकर इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इमरान खान ने बिल्कुल जो सलमान अकरम राजा हैं उनके पीछे खड़े हैं, और वो समझते हैं वही उनके सेक्रेटरी जनरल हैं। और उन्होंने एक बड़ी शानदार बात बताई अलीमा खानम साहबा ने, और वो आपके लिए शायद नहीं हो, मुझे तो पुराना पता है, क्योंकि खान साहब के साथ अब डायरेक्टली तो जेल में बात नहीं हो सकती, लेकिन इनडायरेक्टली कोई किसी ना किसी चैनल के थ्रू पैगाम आता रहता है, जाता रहता है। तो मुझे तो पता था और पता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि पार्टी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लोग उतार रखे हैं। तो आज अलीमा खानम साहबा ने ये कहा कि इमरान खान ने ये भी कहा कि मुझे पता है कि मेरी पार्टी के अंदर इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने पेनिट्रेट किया हुआ है, एजेंसीज़ ने पेनिट्रेट किया है। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ, मुझे पता है एजेंसीज़ कैसे काम करती हैं और कैसे हिजान बर्पा करती हैं और कैसे इन्फॉर्मेशन को गदला करती हैं और कैसे कोशिश करती हैं कि लोग एक दूसरे से बदज़न हों। किसी को बुरा बना दिया, किसी को अच्छा बना दिया, किसी से किसी पे हमला करवा दिया, किसी से गलत इन्फॉर्मेशन दिलवा दी, किसी से कहा ये होगा, किसी से कहा ये नहीं होगा। पार्टी के अंदर ही डिवीज़न, पार्टी के अंदर ही कन्फ्यूजन्स। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरी पार्टी के अंदर उन्होंने पेनिट्रेट करने की कोशिश की है, मोल हैं पार्टी के अंदर कुछ, और अवाम जो है वो उन पर तवज्जो ना दे। मैसेज वही है जो मेरे लॉयलिस्ट हैं और जिनके पास इस टाइम पार्टी पोजीशंस हैं या जो ज़िम्मेदार हैं जिन चीज़ों के, उनकी बात सुनी जाए। तो उन्होंने एक तरह से ये जो सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर हमला था ये उन्होंने ख़त्म कर दिया। मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर ये कहूँगा कि हो सकता है शेर अफजल मरवत साहब से ये चीज़ दानिस्ता हुई हो या गैर दानिस्ता हुई हो सकता है उन्होंने जानबूझकर प्लान करके ये किया हो सकता है जानबूझकर प्लान ना किया हो, वैसे ही उनसे गैर दानिस्ता ये सब कुछ हो गया हो। लेकिन मेरा उनको मशवरा ये है, मेरा मकसद हरगिज़ किसी के ख़िलाफ़ भी बात करना नहीं है, किसी को ज़ाती कोई नुकसान पहुँचाना नहीं है। मैं उनसे गुजारिश ही कर सकता हूँ मुअद्दबाना, एक कुलीग के तौर पर, एक साथी के तौर पर मेरी उनसे गुजारिश है कि ये वक्त नहीं है ऐसे कामों का, ऐसे हमलों का। अब आप गौर कीजिए,
آپ نے یہ بات نہ کی ہوتی، پہلے بیان نہ دیا ہوتا، اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب کو وضاحت نہ دینی پڑتی، پالیسی سٹیٹمنٹ، پھر آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر ایک بیان اور نہ داغتے یا حملہ ٹائپ بیان نہ داغتے، پھر اس کے بعد آج صحافی یہ باتیں نہ پوچھتے، پھر خان صاحب کو یہ باتیں نہ کرنی پڑتی، علیمہ خانم صاحبہ کو آ کے باہر پوزیشن نہ واضح کرنی پڑتی، جو خان صاحب نے کہا وہ ساری سٹیٹمنٹ ان کو نہ بتانی پڑتی، اور میڈیا اور ہم اس کے اوپر ڈسکس نہ کر رہے ہوتے۔ یہ جو سارا وقت گزرا ہے، یہ سارے کا سارا جو کچھ پاکستان کے خلاف، جمہوریت کے خلاف کام ہو رہا ہے، تو آپ ذرا غور کریں کہ یہ سارا جو کچھ بھی ہوا ہے، اس سے کیا عمران خان مضبوط ہو رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی جنگ مضبوط ہو رہی ہے، جس پارٹی کو آپ نے جوائن کیا، جس پارٹی کے نام پہ آپ کو ووٹ ملا، عزت ملی، شہرت ملی، لوگ آج آپ کا نام جانتے ہیں، کیا آپ مجھے خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ آپ اس کے لیے، آپ اپنے لیے، اس کے لیے، سب چیزوں کے لیے سروس کا باعث بنے؟ تو بغیر آپ کے بارے میں کوئی ایسی نیگیٹو بات کیے ہوئے، کیونکہ آپ ہماری پارٹی کا حصہ ہیں، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ایسے بیانات سے پرہیز کیا جائے اور مل کے چلا جائے، اور کوشش پوری ہو کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ پھر جب انہوں نے یہ بیان دیا تو پارٹی پوری کھل کر سلمان اکرم راجہ کے ساتھ کھڑی ہوئی، فردوس شمیم نقوی، حامد رضا، شیخ وقاص، میں نے بھی، سب نے اس کے اوپر کھل کر ٹویٹ کیا اور ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اگلی خبر جو ہے وہ اس سے بھی جو ہے وہ انٹرسٹنگ خبر ہے، کیونکہ وہ بھی بڑی دیر سے ہو رہا تھا یہی کام۔ وہ بشرا بی بی کے اوپر حملے تھے۔ میں تو وی لاگ میں تقریباً ہر روز یہ ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ مجھے اندر سے خبر آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اندر صحافی ہوتے ہیں جو ان سے ملتے ہیں، چودھری نظام الدین سے ملتے ہیں، اور چودھری نظام الدین اپنا مائنڈ ان کو ڈسکلوز کرتے ہیں۔ اچھا، صحافی میں ایک ابیلٹی ہوتی ہے، جو اصل صحافی ہوتا ہے، ایک تو یہ ٹاؤٹس ہے نا، جو اصل صحافی ہوتا ہے اس کو آپ بتانا کچھ بھی چاہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کیا بتا رہے ہیں، اس کو آپ کی انٹینٹ، خبر کا زاویہ، ڈائریکشن، خبر کے پیچھے کی خبر، وہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں اور اس پر اپنا انالیسس مرتب کرتے ہیں۔ تو ان سے بات ہوتی ہے، پھر ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ریٹائرڈ ذرائع جو ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، پھر اور بھی بیوروکریٹس بھی بتاتے ہیں، اوور آل نون لیگ کے اندر بھی پینیٹریٹڈ جو ذرائع ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، تو بندے کو پتہ چلتا رہتا ہے ہوتا کیا ہے۔ تو جو ہو رہا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ بشرا بی بی شدید ٹارگٹ پہ ہے۔ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا چند دن پہلے کہ جس طریقے سے ہم سب کو بشرا بی بی کا دفاع کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا۔ مقصد بشرا بی بی نہیں ہے، مقصد تو یہ ہے کہ یہ اٹیک بھی عمران خان کے اوپر ہی تھا۔ جب آپ ان کی بیگم کے بارے میں فضول باتیں کریں گے اور ایک ایسا احساس دلائیں گے کہ ان کے گھر کے اندر سے ہی ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو اس سے زیادہ نقصان انہیں آپ اور کیا دے سکتے ہیں؟ تو جو دفاع کرنا چاہیے تھا وہ نہ کیا گیا، جتنی مربوط طریقے سے بشرا بی بی کے حق میں بات کرنی چاہیے تھی وہ نہ کی گئی، یہ افسوسناک ہے۔ مجھے بھی شاید اس سے بھی زیادہ کرنی چاہیے تھی، میں آل دو روز بات کرتا ہوں اس پہ، لیکن میں کہوں گا، میں اپنا بھی احتساب کروں گا کہ اس سے بھی زیادہ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ بھی عمران خان پر ہی حملہ ہے۔ آج عمران خان صاحب نے، کل پرسوں بھی انہوں نے یہ پیغام دیا تھا، آج انہیں پھر خود ٹویٹ کروانا پڑا ہے اور بیان دینا پڑا ہے کہ بشرا بی بی کے اوپر یہ جو الزام ہے کہ وہ ڈی چوک میں گئیں، انہوں نے کہا میری اجازت اور میرے کہنے پر گئیں، اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ وہاں گئیں اور جانے میں کامیاب ہوئیں۔ یہ ان کی کامیابی تھی ساری فستائیت کے باوجود کہ وہ وہاں تک پہنچیں۔ پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ بیک ڈور کوئی مذاکرات کر رہی ہیں چھپ چھپا کے، کور کمانڈر پشاور، یہ آپ نے دیکھا تھا کہ چچا کائنات اور سب نے ایک ماحول برپا کیا تھا، اور ان کو ظاہر ہے کہ یہ آئی ایس پی آر سے یہ انفارمیشن فیڈ کی جا رہی تھی، اور وہ ٹیلی ویژن پر بڑے انڈیپینڈنٹ طریقے سے بتا رہے تھے کہ بشرا بی بی اب کے پی چھوڑ کے چلی گئی ہیں، اب آ گئی ہیں، ان کا رول بڑا اہم ہے۔ تو پہلے انہوں نے ایک ماحول بنایا اور پھر دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے سیدھا ہی حملہ کر دیا کہ اصل میں وہ مذاکرات کر رہی ہیں، اور وہ عمران خان، پھر ٹاؤٹس نے یہ بھی کہا کہ وہ عمران خان کو منانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب میرا خیال ان کی طبیعت صاف ہوگی، پچھلے 2 سے 3 دن سے عمران خان نے جو ٹویٹس کیے ہیں اس میں جو کنفیوژن ہوگی وہ کلیئر ہوگی۔ بہرحال آج انہوں نے بشرا بی بی کو بھرپور خراج تحسین اور سپورٹ، اور پھر سے پارٹی کو یہ ہدایت کی ہے کہ بھرپور طریقے سے ان الزامات کا جواب دیا جائے جو بشرا بی بی پہ لگتے ہیں۔ میں یہاں پر دوبارہ، جیسے شیر افضل مروت صاحب کو کہا ہے، میں دوبارہ کچھ ایسے ساتھی جن کو میں نادان کہوں گا، بیوقوف کہوں گا، چلیں بیوقوف سخت لفظ ہے، نادان کہوں گا، جو بشرا بی بی پر امریکہ سے بیٹھ کے یا دوسری جگہوں سے حملے کرتے ہیں، کہ آپ بندے کے پتر بنیں، آپ احساس کریں کہ آپ ایک شخص جس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، آپ ان سے لائل ہیں،
پہلی بات تو ایسا کچھ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، لیکن 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ 1 منٹ کے لیے سچی بھی ہوں، تو آپ کا سگا بھائی ہو یا آپ کا دوست ہو اور آپ نے ان کی بیگم کی کوئی بات کرنی ہو تو آپ ان کے ساتھ کریں گے یا سارے جہان سے کریں گے؟ تو عمران خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں، آپ کو میرے ساتھ، بشرا بی بی کے ساتھ، علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ، سلمان اکرم راجہ کے، کسی کے ساتھ بھی آپ کو پرابلم ہے، آپ ان کے سامنے بیٹھ کے کریں۔ ابھی جو شخص بھی عمران خان کے خاندان پر، کسی پر بھی، ان کی بیوی، ان کی بہنوں، کسی پر بھی حملے کرے گا یا ان کی پارٹی پر حملے کرے گا، وہ کس طریقے سے عمران خان کو سروس کر سکتا ہے؟ وہ کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ میں عمران خان کا ساتھی ہوں، دوست ہوں؟ تو یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے، یہ بہت ہی، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام بند ہونے چاہیے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ اس مجھ ناچیز کے بارے میں ہے۔ پچھلے چند دن سے میرے پر بھی بھرپور حملے تھے، بہت ہی زیادہ۔ آپ کو یہاں تو ظاہر ہے ویلاگ میں تو آپ صرف مجھے سنتے ہیں، لیکن ٹویٹر سپیس میں پورا جو ٹاؤٹ برگیڈ تھا، فیک لبرل برگیڈ تھا، عورت کارڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ سب کچھ ہی چھوڑ دیا تھا میرے اوپر۔ وہ وجہ آپ ہیں، اس کے قصوروار آپ ہیں، کیونکہ آپ مجھے سنتے ہیں، آپ مجھے سنتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہماری ویورشپ ہے وہ بہت اوپر گئی ہے، جس پر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اور اس وجہ سے جو ٹاپ کے ہمارے جنرل صاحبان ہیں انہیں بہت برا لگا ہے، اور انہوں نے پھر سارے ہی ٹاؤٹ چھوڑ دیے کہ اس کو ڈسکریڈٹ کرو۔ تو ہر طرح کا اٹیک تھا۔ آج عمران خان صاحب سے میرے بارے میں وہاں پر جو بات چیت ہوئی، تو اس پر جو انہوں نے جواب دیا میں آپ کے سامنے اسکرین پر رکھ دیتا ہوں۔ جو صحافیوں نے آج رپورٹ کیا، انہوں نے کہا میرا ساتھی ہے اور مجھے اس پر بھرپور اعتماد ہے کہ وہ میرا وفادار ہے۔ تو چلیں، ہماری کمائی تو یہی ہے کہ جس کاز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، جس لیڈر کے لیے کام کر رہے ہیں، جو جیل کے اندر پوری وفاداری کے ساتھ اس وقت جیل کے اندر مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، اگر انہوں نے ہمیں بال دی ہے، گیند دی ہے کہ آپ بالنگ کریں، تو ہم جہاں پر لائن اور لینتھ بنتی ہے وہاں پر گیند کر رہے ہیں۔ صرف ایک میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک سپنر بالرز ہوتے ہیں اور ایک فاسٹ بالرز ہوتے ہیں۔ وسیم اکرم اور وقار یونس کو آپ جانتے ہیں۔ فاسٹ بالنگ کرنی ہوتی ہے تو نہ ڈر ہو کے کرنی پڑتی ہے، اس میں آپ باؤنسر بھی مارتے ہیں، اس میں آپ زور لگاتے ہیں، آپ کو پیس چاہیے ہوتا ہے، آپ کو سوئنگ چاہیے ہوتی ہے، اس میں پھر کئی دفعہ نو بال بھی ہوتی ہے، وائٹ بال بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم سے کبھی نو بال یا وائٹ بال ہو تو وہ درگزر کیا کیجئے، کیونکہ عمران خان کیپٹن رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جو فاسٹ بالر ہیں وہی نو بال بھی کرے گا اور وائٹ بال بھی کرے گا، کیونکہ جو بالنگ کرے گا ہی نہیں وہ کہاں سے نو بال اور وائٹ بال کرے گا۔ تو جو دوست بولتے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے کوئی بیانیہ دینا ہی نہیں ہے، جو چپ ہیں، خاموش ہیں، یا کبھی کبھار موسمی طور پر بولنا ہے، یا تب بولنا ہے جو بولتے ہوئے وہ اچھے لگیں، یا وہ بات کرنی ہے جس بات میں سے ان کا اچھا امیج جائے، تو بتائیے ان کی وائٹ بال اور نو بال کب ہونی ہے؟ ان کا تو معاملہ سیدھا ہی رہنا ہے۔ ہمیں بھی پتا ہے بہت اچھی طرح سے کہ کس بات کو چھوڑنا ہے۔ بس میں نے کل پرسوں ہی ایک ٹویٹ کیا تھا، خواجہ آصف نے بڑی غلیظ زبان استعمال کی تھی۔ میں ٹویٹر کو دیکھتا رہا، کسی مین بندے نے تب تک، کسی مین بندے نے، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، سبھی کی بات کر رہا ہوں، کسی نے جواب نہیں دیا تھا، تو میں نے پھر اس کے اوپر ایک ٹویٹ لکھا کہ اب اس کا جواب بھی مجھے ہی دینا پڑنا ہے۔ اب یہ جو زبان لکھی ہوئی ہے، اس کا جواب جس زبان میں دوں گا تو جو پڑھے گا، ڈیلس میں بیٹھا پڑھے گا، لندن میں بیٹھا پڑھے گا، وہ کہے گا یار یہ پروفیسر ہے، یہ بندہ کس طرح کی بےہودہ زبان استعمال کر رہا ہے، اس کو عقل کرنی چاہیے۔ تو بتائیے جب آگے سے وہ زبان ہے تو اس کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ اور اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر باقی بہت سارے دوستوں کی طرح، یا چلیں سارے نہیں، کچھ دوستوں کی طرح آپ خاموش رہیں گے، کیونکہ آپ نے گڈ کاپ بننا ہے، آپ نے سب کے لیے اچھا مہذب آپ نے اپنا امپریشن رکھنا ہے۔ تو نقصان کس کو ہوگا؟ کاز کو، پارٹی کو، لیڈرشپ کو۔ تو اس لیے آج کا جو دن تھا، صبح اٹھا تو یہ عمران خان صاحب کا پیغام یا ان کا یہ ہمارے بارے میں جو اوپینین تھا کہ وہ پارٹی کے ساتھ اور میرے ساتھ وفادار ہے، اور یہ بھی کچھ لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باہر جو محاذ سنبھالا ہوا ہے وہ ان بہت ساروں سے بہتر چل رہا ہے جو پاکستان کے اندر ہے۔ تو یہ ان کی مہربانی ہے اور ہم اس پر یہی کہہ سکتا ہوں کہ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ جو ہمیں سنتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر، جو آخری خبر میں نے آج کی آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ علیمہ خانم صاحبہ کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ اٹامک انرجی کے جو لوگ ہمارے اغوا ہیں ان کا قصہ ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ نے یہ بتایا کہ ان کو یہ دھمکی ملی ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کا میسج باہر آ کے بتانا بند نہ کیا اور باہر سے سچ جا کے عمران خان کو اندر بتانا بند نہ کیا، تو آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI سے جعلی ویڈیو نکال دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس طرح کی ویڈیوز نکالتے ہیں، کیا دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو یہ غلیظ دھمکی ان کو دی گئی۔
وہ تو ظاہر ہے عمران خان کی بہن ہے, وہ تو باز نہیں آنے والی, وہ تو اپنا کام کریں گی جو انہوں نے کرنا ہے, اور انہوں نے ظاہر ہے ڈٹ کر, اس کا جواب یہی ہے کہ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا. اب دوسری طرف خبر یہ ہے کہ ایٹامک انرجی کمیشن کے 16 ملازمین کو مغوی کر لیا. ان میں سے اب 8 غالباً جو ہے ان کو آپریشن کر کے رہا کروایا گیا. ان میں بھی زخمی ہیں, کسی کے منہ پہ شاید گولی لگی ہے, کسی کی ٹانگ میں لگی ہے. اب اللہ کرے ان کی زندگیاں بچیں. اب دیکھتے ہیں اس سارے میں, کیونکہ 16 میں سے 8 شاید جو ہیں وہ رہا کروائے گئے, باقیوں کے لیے آپریشن ابھی تک چل رہا ہے. افسوسناک بات ہے. اب طالبان نے چند دن پہلے ہی دفاعی اداروں کی پروڈکٹس اور انسٹالیشنز کے اوپر حملے کرنے کی دھمکی دی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا ہے. اب دوسری طرف اے آئی کی ویڈیو ہم علیمہ خانم صاحبہ کی بنا رہے ہیں. تیسری طرف ہماری ایجنسیز مصروف ہیں نند اور بھابھی کی جھوٹی خود ساختہ چیٹ بنا کے اور اسے لیک کرنے میں. پہلے میں نے آپ کو بتا دیا بشرا بی بی پہ کتنا حملہ کروایا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے. اس کے بعد آپ ذرا غور کیجئے کہ اب علیمہ خانم صاحبہ کے اوپر حملہ ہے. اب ان کی اے آئی کی ویڈیو نکالنے کی جھوٹی دھمکیاں ہیں. پہلے ان کی جھوٹی چیٹ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کو بٹھا کے ایجنسیز نے انہیں دی کہ یہ چیٹ ہے. تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ نند اور بھاوج کی جو چیٹ ہے اس کا جھوٹی چیٹ بنائیں گے, یا چلیں 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہوں اصل ہے, ازیوم کر لیں, تو پھر بھی آپ کو کیا شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہماری ایجنسیاں یہ کام کر رہی ہیں کہ وہ نند اور بھاوج کی چیٹ جو ہے وہ پہلے اس میں پینیٹریٹ کر رہی ہیں. آپ یہاں پر کوئی عورت کارڈ والا نہیں بولا, یہ بھی میں یہاں پر آپ کو یاد کروا دوں. تو آپ نند اور بھاوج کی چیٹ کے اندر پینیٹریٹ کر رہے ہیں پہلے, اس کے بعد اسے آپ لیک کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں وہ سب کچھ جعلی بنا کے لیک کیا گیا, لیکن 1 منٹ کے لیے مان لیں جعلی نہیں ہے, تو پھر بھی آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کا لیول یہ ہے. آپ رشتے کروانے والی مائیوں کے لیول پہ آ گئے ہوئے ہیں. آپ وہ جو محلوں کے اندر چگلیاں کرنے والی خالہ ہوتی ہے آپ وہ بن گئے. آپ ایجنسیز ہیں, آپ کا کام یہ ہے. تو آپ کو کیا دہشت گردوں کی چیٹس اور یہاں پینیٹریشن آپ کی نہیں ہوتی کہ آپ کو وقت سے پہلے پتہ چلے کہ یہ اغوا کر لینے ہمارے ایٹامک انرجی. اب ایٹامک انرجی کمیشن سے زیادہ سینسٹیو ہمارا کون سا ایریا ہوگا, ان امپلائیز سے زیادہ سینسٹیوٹی ہماری کہاں ہوگی. اور تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے جو کیا جا رہا ہے, اور جس طریقے سے ریسورسز جو ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. باقی بھی کچھ خبریں تھیں جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, لیکن وہ صبح کے ولاگ میں کریں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.